کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ ہم مل کر نئے عہد نامہ میں سے ایک باب اور پرانے عہد نامہ میں سے 2 ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ پورے سال میں ہم بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک مکمل طور سے اس کی تلاوت کمپلیٹ کر سکیں۔ میں سے آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے داؤد کی اور ساؤل کی ہی مثال۔ ہم نے پچھلے واقعہ میں دیکھا کہ داؤد کے سمجھانے پر ساؤل چلا چلا کر رویا اور اپنی کمزوری کا اقرار اس نے داؤد کے سامنے کیا اور اپنی راہ لی کہ دوبارہ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر ساؤل اپنے اس عہد کو، اپنے اس خیال کو، اپنے اس وعدہ کو بھول گیا اور ایک بار پھر اس نے داؤد کا پیچھا کیا اس کو مارنے کے لیے۔ داؤد حکیلا کے پہاڑ پر موجود تھا جو کہ دشت کے سامنے ہے، اور ساؤل کو اس بات کی خبر ہوئی اور وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر اس کا پیچھا کرنے کے لیے اور اس کو مارنے کے لیے نکلا، اور ایک جگہ وہ ریسٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ گاڑیوں کے بیچ میں سوتا تھا اور ریسٹ کرتا تھا۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں میں سے ہتی، اخی ملک اور زرویا کے بیٹے ابیشے سے جو یوآب کا بھائی تھا کہا کہ کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کے بیچ میں سوتا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین پر گڑا ہوا ہے، اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا کہ خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اس کو زمین کے ساتھ پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا کہ اسے قتل نہ کر، اور وہ خوبصورت بات یہ تھی کہ اس نے یہ کہا خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں۔ سو داؤد اور ابیشے دونوں ساؤل کے اور ابنیر کے اور لشکر کے لوگوں کے درمیان سے، سوتے ہوں کے درمیان سے اس کا نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا کر لے گئے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی، یعنی کہ خدا مکمل طور سے داؤد کے ساتھ تھا۔ اور پہاڑ کی دوسری طرف سے چوٹی پہ سے کھڑے ہو کر داؤد نے ابنیر کو پکارا اور کہا کہ تو صحیح طریقے سے خدا کے ممسوح کی نگہبانی نہیں کر رہا ہے، بہادری میں تیرا کوئی نظیر نہیں ہے، لیکن آج کے دن تو اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا کیونکہ تو نے خداوند کے ممسوح کی حفاظت ٹھیک طریقے سے نہیں کی ہے، اور ذرا دیکھو کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی کہاں ہے۔ اور دوسری بار، اور خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ پھر دوسری بار ساؤل نے پھر اپنی خطا کا اقرار کیا اور اس نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ میں نے حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے۔ اور بڑی خوبصورت دعا داؤد اپنے لیے خدا کی حضوری میں کرتا اور کہتا ہے کہ جس طرح سے تیری جان میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح سے میری زندگی خدا کی نظر میں گراں قدر ٹھہری۔ بخشے جانے پر اور اتنے خوبصورت سٹیپ کو جو داؤد ایک دفعہ پھر سے اپنی زندگی میں اٹھاتا ہے اور کنفرم کرتا ہے اس بات کو کہ یہ واجب نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی حکمت ہمیں داؤد کی زندگی میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ داؤد ساؤل سے عمر میں چھوٹا ہے، داؤد ساؤل سے تجربے میں چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی حکمت، خدا کی قوت، خدا کا مسحہ داؤد کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ساؤل پہلی بار ایک دعا داؤد کو دیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے، داؤد سے کہا اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ اور پہ خدا کے ممسوح، خدا کے لوگوں کے خلاف بولنے سے اپنے آپ کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنی زبان باز رکھیے۔ May God bless you. آمین۔ پہلا تموتھیوس 6 باب۔ جتنے نوکر جوئے کے نیچے ہیں اپنے مالکوں کو کمال عزت کے لائق جانے، تاکہ خدا کا نام اور تعلیم بدنام نہ ہو،
اور جن کے مالک ایماندار ہیں وہ ان کو بھائی ہونے کی وجہ سے حقیر نہ جانیں، بلکہ اس لیے زیادہ تر ان کی خدمت کریں کہ فائدہ اٹھانے والے ایماندار اور عزیز ہیں۔ تو ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، دینداری کنات کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنات کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں۔ کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پینتس پلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اس ظہور تک حکم کو بے داغ اور بے الزام رکھ، جسے وہ مناسب وقت پر نمایاں کرے گا، جو مبارک اور واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی عزت اور سلطنت اب تک رہے، آمین۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نا پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ اے تیموتھیوس، اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں، تم پر فضل ہوتا رہے۔ پرانی عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 25 باب۔ اور سیموئیل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا۔ اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا، اور ماؤن میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے، سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے۔ بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟
سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابی جیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجھلایا۔ لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تب ابی جیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور مے کے 2 مشکیزے اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد لیا، اور اپنے چاکروں سے کہا تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی۔ اور ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے۔ اور ابی جیل نے جو داؤد کو دیکھا تو جلدی کی اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر اے میرے مالک، مجھی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے۔ جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا۔ اور اب اے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہرے۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابی جیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک، تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابی جیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو،
جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا، اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابی جیل کے بارہ میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے، اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابی جیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیاہنے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے، تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابی جیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جولو میں تھیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزریل کی اخونیم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو، جو داؤد کی بیوی تھی، لیس کے بیٹے جلیمی فلتی کو دے دیا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے پہلا سموئیل 26 باب۔ اور زیفی جیبا میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے، کیا داؤد حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3,000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل حکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارہ خیمہ زن ہوا، پر داؤد دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابنیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے، اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گرد ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زرویا کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے، پھر ہم چلیں۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا، اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہا کہ اے ابنیر، تو جواب نہیں دیتا۔ ابنیر نے جواب دیا، تو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے؟ ابنیر سے کہا، کیا تو بڑا بہادر نہیں، اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے؟ پس کس لیے تو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی؟ کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھسا تھا، پس یہ کام تو نے کچھ اچھا نہ کیا۔ خداوند کی حیات کی قسم، تم واجب القتل ہو، کیونکہ تم نے اپنے مالک کی، جو خداوند کا ممسوح ہے، نگہبانی نہ کی۔ اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرہانے تھی کہاں ہے؟ تب ساؤل نے داؤد کی آواز پہچانی اور کہا، اے میرے بیٹے داؤد، کیا یہ تیری آواز ہے؟ داؤد نے کہا، اے میرے مالک بادشاہ، یہ میری ہی آواز ہے۔ اور اس نے کہا، میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے؟ سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنے۔ اگر خداوند نے تجھ کو میرے خلاف ابھارا ہو تو وہ کوئی ہدیہ منظور کرے، اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداوند کے آگے ملعون ہو، کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداوند کی دی ہوئی میراث میں شامل نہ رہوں، اور مجھ سے کہتے ہیں، جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر۔ سو اب خداوند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو۔ تب ساؤل نے کہا کہ میں نے خطا کی، اے میرے بیٹے داؤد، لوٹ آ، کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری۔ دیکھ، میں نے
حماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی۔ داؤد نے جواب دیا، اے بادشاہ، اس بھالا کو دیکھ، سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے، اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اور دیکھ، جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گراں قدر ہو، اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا، اے میرے بیٹے داؤد، تو مبارک ہو، تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا۔ سو داؤد اپنی راہ چلا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔